نیب نے تحریک انصاف کے مزید 3 اراکین اسمبلی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور یہ بات اس وقت ہوئی ہے جب گزشتہ روز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی نیب نے شراب کے غیر قانونی لائسنس جاری کرنے کے الزام میں 12 اگست کو طلب کیا ہوا ہے، جبکہ ان کے ساتھ نون لیگ کی رہنما مریم نواز کو بھی 200 ایکڑ سرکاری اراضی غیر قانونی الاٹ کرانے کے الزام میں 11 اگست کو طلب کیا ہے۔ مگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو جس کیس میں طلب کیا گیا ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا عثمان بزدار کو ہٹانے کی کوششوں کا یہ حصہ ہے یا پھر اپوزیشن رہنماؤں کی طلبی کو بیلنس کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ عثمان بزدار پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایکسائز کے اختیارات کو غیر قانونی طور پر خود استعمال کیا اور لاہور کے ایک نجی ہوٹل کو شراب کا پرمٹ جاری کیا۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، مگر وہ نیب میں پیش ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب نے جس کیس میں عثمان بزدار کو طلب کیا اس پر اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسان مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ نیب عثمان بزدار کو میگا کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر احتساب کرنے کے بجائے شراب فروش ثابت کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ عثمان بزدار کو شوگر ملز کو سبسڈی دینے اور گندم غائب ہونے پر احتساب کرنے کے بجائے نیب انہیں ایک غیر سنجیدہ مقدمے میں طلب کر رہا ہے۔ اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کی طلبی پر اعتراض اٹھا رہی تھی، اب عثمان بزدار کی طلبی پر اعتراض اٹھا رہی ہے کہ شوگر اور گندم کے کیس کی بجائے شراب کے لائسنس کے غیر سنجیدہ کیس پر کیوں طلب کیا، جبکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ شراب کے لائسنس دینے کے الزام پر عثمان بزدار کی طلبی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کیپٹل ٹاک میں کہا کہ ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ مریم نواز کو بلانا تھا تو بیلنس کرنے کے لیے عثمان بزدار کو ایک ایسے کیس میں بلایا گیا ہے۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب آپ خود لاہور میں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جینوئنلی عثمان بزدار صاحب خطرے میں ہیں یا نیب کی کارروائیاں جینوئن ہیں یا اپوزیشن کا اعتراض درست ہے؟ شاہزیب صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کو نیب نے جو نوٹس دیا ہے اور جس کیس میں دیا ہے اس کی وجہ سے ایک کھلبلی تو مچ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں آج ان کو بھی نوٹس چلا گیا ہے۔ میں نے وہ نوٹس خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بارے میں نیب جو ہے اس کی کچھ پالیسی جو ہے وہ اس میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو عثمان بزدار صاحب کو جس کیس میں نیب نے بلایا ہے، میں نے اس کیس کے کچھ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اور میں نے کچھ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ بات بھی کی ہے، تو بظاہر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس اتنا سٹرونگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں کاغذوں میں کہیں ان کے دستخط کے ساتھ کوئی حکم نامہ موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ تو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پہ بھی بندہ گرفتار کر لیتی ہے، تو اگر تو عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی نوٹس دے دیا گیا جن کے میں نے نوٹس دیکھے بھی ہیں، تو نیب جو ہے لگتا ہے اس نے کہ کافی اپنی پالیسی چینج کی ہے اور لوگوں کو بھی وہ اپنی گرفت میں لینے والے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ صرف عثمان بزدار کے لیے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے لیے حالات سخت ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت لاہور میں تو اب عثمان بزدار صاحب کی جگہ جو تحریک انصاف کا کوئی چیف منسٹر کون ہوگا اس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پرویز لائی صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرویز لائی صاحب اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی ایسا چیف منسٹر ہوگا جس پر پرویز لائی صاحب راضی ہو جائیں، تو ایسی ایک شخصیت تحریک انصاف میں ہے، وہ اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت لاہور میں کافی کھلبلی ہے، اور ہم سن رہے ہیں کہ نیب آنے والے دنوں میں کچھ مزید تحریک انصاف کی شخصیات کو بھی بلانے والی ہے۔ یعنی وزیر اعظم کے بار بار اعتماد کے اظہار کے باوجود بھی عثمان بزدار ابھی خطرے میں ہیں۔ دیکھیں آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اگر پچھلے 2 سال کی جو ان کی پالیسی ہے اور ان کے جو بیانات ہیں وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کچھ معاملات پر ایک اپنی بہت مؤثر رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب صورتحال بدل گئی ہے اور اب ان کی پارٹی کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ پالیسی تبدیل کی جائے، تو وہ پالیسی تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیں، تو میرے لیے کوئی یہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔